پہلے تو میں سعید غنی صاحب کو یہ ذرا کلیئرٹی بتا دوں کہ جب کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بنی تھی 2011 میں تو ہماری حکومت نہیں تھی، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ان کی ہی حکومت تھی، پی 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 کی تھی، اور سندھ حکومت نے جو پی 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 کی حکومت تھی ان نے 2011 میں کنکرنٹ لسٹ سے یو بی آئی کو اور ڈبلیو ڈی ایف کو نکال کے آئی پی سی کے نیچے رکھا، جو آئی پی سی فیڈرل حکومت کے نیچے آتی ہے، فیڈرل حکومت کی ڈومین ہے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران کنکرنٹ لسٹ سے نکال کے آئی پی سی میں رکھا ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا، یہ 2011 میں آپ نے کیا تھا۔ اب سعید غنی صاحب کو 1.5 سال بعد ہوش آیا ہے اور اب وہ اپنی پارٹی کی ڈیسیجن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم نے اگین میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہیں کیا، 2011 میں ان نے آئی پی سی میں ڈالا تھا دونوں چیزیں۔ اب یہ اپنی ڈیسیجن کو پھر سے یہ چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کی 5 سال حکومت تھی، آپ کیوں نہیں اس کو ڈیولوشن کی طرف لے کے گئے؟ اگر آپ کو اتنا آپ کا ایمان ہے اس کو ڈیوالو ہونے کا کہ ڈیوالو ہو کے یہ بہت ہی زبردست ڈپارٹمنٹ آپ بنا دیں گے، تو آپ نے 5 سال کی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ پھر نون کی حکومت آئی، آپ نے کیوں نہیں ریز کیا؟ بلکہ جب ان نے آئی پی سی میں 2011 میں ڈالا تو اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، تو 2012 میں نون لیگ نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اس کے ڈیوالو ہونا چاہیے، 2012 کا کیس ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اگر سعید غنی صاحب کو اس پہ اتنا ہے تو وہ نون لیگ کا کیس 2012 میں پی 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 کے جو خلاف ہوا تھا کہ ان نے آئی پی سی کے نیچے کیوں ڈالا، ڈیوالو نہیں کیا، تو اب وہ وہاں جا کے نون لیگ کا کیس جوائن کریں، آپ یہاں آ کے مس لیڈ نہ کیا کریں۔ وہاں بھی جو نون لیگ کا کیس تھا 2012 کا، اس کے جا کے ایک پارٹی بنے، وہاں بھی ایک پی ڈی ایم شروع کر دیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ راہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ان نے یہ کی ہے کہ 5 سال ان کی حکومت تھی، 5 سال نون کی، کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی ڈیولوشن پہ، کبھی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی ڈیولوشن کی طرف۔ اس کے آگے جب آپ چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نے بات کی تھی کہ منٹس چینج ہوئے ہیں۔ یہ خط ہے پرائم منسٹر آفس سے بھی اور سی سی آئی کی سمری کا سارا، اس پہ لکھا ہے کہ فردر کلیریفیکیشن واز آسڈ، نو وداؤٹ امینڈنگ دا منٹس آف سی سی آئی، دوسرا ان کا جھوٹ۔ اس میں بھی فائنل جو ان کا جو خط تھا اس میں بھی کہ فائنل منٹس کمیونیکیٹڈ ہیز بین پلیز ٹو آبزرو دیٹ no amendment underlined in the minutes is permissible after the same has been finalized in terms and rule number 12 of the rules in view of the Prime Minister and Chairman of CCI۔ ان کو اگر یہ چیلنج کرنا ہے تو ان کے پاس ابھی 2 ہی طریقے ہیں کہ جا کے، ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن بلائیں، یہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ان کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 2020 میں یہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کر دیا سی سی آئی کا ڈیسیجن، اور 16 اکتوبر 2020 میں یہ سینٹ میں بھی چلا گیا۔ تو اگر ان کو ایک باڈی چاہیے چیلنج کرنے کے لیے تو وہ ہے جوائنٹ سیشن بلائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں۔ دوسری چیز یہ بات کرتے ہیں کہ ایس بی آر نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے۔ اچھی بات ہے کہ ایس بی آر کلیکشن ان نے کی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی، کتنی، اگر 100 کمپنیز ہیں کہ 100 سے کی ہیں یا 50 سے کی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنی جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان نے ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ۔ میں آپ کو یہ بھی ایک دکھا دوں آپ کے سامنے کہ ان نے کلیکشن کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2015 کا ان کا سندھ کمپنیز ایکٹ ہے، WWF کا ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 پہ، 2011 سے ان نے بولا ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ کریں اور 2011 سے کلیکشن شروع کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے 2011، 12، 13، 14 میں ٹیکس کنٹریبیوشن اپنی دی ہوئی ہو ورکرز ویلفیئر کی، وہ پھر سے دیں، اس لیے وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت
سندھ حکومت کی جو یہ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کلیکشنز اتنی زبردست کی ہیں تو آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں ویلفیئر کے لیے. یہ جو ہم کلیکشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیبر کے لیے کرتے ہیں کہ لیبر کو ہم کوئی ویلفیئر دے سکیں. آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کتنے آپ نے لیبر کے لیے آپ نے ویلفیئر کیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فیڈرل میں تھا 7 پروجیکٹس ویلفیئر ورکرز ویلفیئر فنڈز کے تھے فیڈرل سے, وہ بھی صرف 7 ارب استعمال کرتے ہوئے. ان نے تو پھر بھی کچھ 23 ارب روپیز ان نے استعمال ان کو کلیکشن ان کی ہے پچھلے 5 سالوں میں. اور ان میں سے اس 23 ارب روپے میں ان نے صرف 2 پروجیکٹس کیے ہیں ورکرز ویلفیئر کے, اور وہ بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. مطلب شاید ابھی 7 سال ہو گئے ہوں ان کو, اور وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو میں سید غنی صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے توجہ تو آپ کو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ ویلفیئر پروجیکٹس کتنے کر رہے ہیں اپنے لیبر کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, کیا دیا ہے آپ نے ان کو. اور اگر نہیں ہوتے آپ سے وہ 2 پروجیکٹس ہی آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں سندھ آنے کے لیے تیار ہوں, 3 مہینوں میں ختم کر دیتا ہوں آپ کو وہ پروجیکٹس, اگر آپ سے یہ بھی کمپلیشن نہیں ہوتی. اس پہ آگے آئیں WWF کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی منٹس چینج ہوئے تھے, اس میں یہ اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ ہے ہمارے تینوں چیف منسٹرز کے خط کہ WWF پنجاب کے, بلوچستان کے اور KP کے کہ EOBI فیڈرل میں رہنا چاہیے اور WWF کو ڈیوالو ہونا چاہیے with a mechanism in place, کہ جب ایک طریقہ ہو, ایک میکنزم ہو کہ کلیکشنز کیسے ہوں گی, اس کے جو اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور آگے جو اس کے پیسے ہیں, اگر 170 ارب آپ کہہ سکتے ہیں ویلفیئر فنڈ میں ہونا چاہیے جو ہے آن ریکارڈ جو اس کے لیجرز پہ ہیں, لیکن وہ فیڈرل ایکسچیکر میں ہیں. تو اگر آپ وہ پیسے نکالنے بھی جائیں آپ کے پاس 170 ارب نہیں ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ سندھ اور پنجاب تو پھر بھی ایک بڑا صوبہ ہے, اپنی کلیکشنز کر کے سروائیو کر جائے گا, بچ جائے گا, لیکن KP اور بلوچستان کا کیا ہوگا, ان غریبوں کو کیا ہوگا وہاں ہمارے لیبر کا؟ CCI کا ڈیسیجن ہے کہ اس کو ڈیوالو کرے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے 9 میٹنگز اس پہ کی ہیں میکنزم ڈھونڈنے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم میکنزم ڈھونڈیں گے اور اس کو ڈیوالو کریں گے. میں شاید ذاتی طور پہ اس ڈیسیجن پہ اگر نہ بھی اگری کرتا ہوں, لیکن کیونکہ CCI کا ڈیسیجن ہے ہم اس پہ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہر روز اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں, بلکہ آج پھر سے 5 بجے اس پہ میٹنگ ہے. لیکن میکنزم بڑا ضروری ہے کہ بڑے صوبے جو چھوٹے ہمارے صوبے ہیں ان کو نہ اس میں بیچ میں مار دیں. جو سندھ کو بالکل پرواہ نہیں ہے, ان نے جو بھی کلیکشنز کی ہیں اس پہ یا سٹیز ہوئے ہوئے ہیں, EOBI کے اوپر آئیں تو اس پہ کلیکشنز ان کے کورٹ میں جا رہے ہیں. کتنے آپ نے ڈیتھ گرانٹس دی ہیں, کتنی آپ نے پینشن بڑھائی تھی اپنی جب ہم نے لی تھی, اس پہ میں EOBI پہ میں آؤں گا, لیکن ان ساری چیزیں ان کی کانٹروورشل سب جوڈس اور کورٹس میں ہیں. تو ان نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ 3 خط CMs کے, ان کے اپنے CM مراد علی شاہ صاحب بھی CCI میں موجود تھے. اس وقت انہوں نے تھوڑی سی آرگیومنٹ کی, جب ہم نے آرگیومنٹ واپس پیش کی وہ اگری کر گئے تھے. اگری کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں. میں یہ بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ CCI کے ڈیسیجن کے بعد 15 دن کی اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اگری نہ کرے اس پہ, اگر آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس فیصلے پہ, تو آپ 15 دن آپ کے پاس ملتے ہیں کہ اپنی لانچ کریں اپنی کمپلینٹ, بتائیں. آپ کو 1.5 سال بعد ہوش آئے, مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ 1.5 سال بعد آپ کو ہوش آیا اس چیز پہ. 15 دن جو آپ کو ملتے تھے, آپ کے CM نے کچھ بھی نہیں لکھا, ان رائٹنگ ہمیں دکھائیں. جو منٹس جو CCI کی میٹنگز ہوتی ہیں, جو ساری جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے کوئی منٹس آپ دکھا دیں. IPC کی جو منٹس ہیں, جتنی میٹنگز ہوئی تھیں ان کے منٹس آپ ذرا دکھا دیں, اس پہ آپ کمپلین کر دیں, کوئی ان رائٹنگ دے دیں. میں اس چیز پہ اس لیے مطمئن ہوں, اور آج میں نے اس لیے یہ پریس کانفرنس بلائی تھی کہ کیونکہ میں ان ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے منٹس نکال کے دیکھیں. بے شک اگر وزیروں نے ڈس ایگری بھی کیا ہو, ان کے چیف منسٹرز نے ایگری کیا ہوا ہے, جو ہیڈ ہے صوبے کا, ان رائٹنگ ایگری کیا ہوا ہے. اور آپ ہر میٹنگ نکال کے دیکھیں IPC کی
آپ دیکھیں گے کہ جو اہم جن کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے امپلائرز اور امپلائیز ساری میٹنگز نے انہیں بولا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ڈیوالو نہ ہونی چاہیے ان رائٹنگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں سندھ کے حالات دیکھے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سندھ میں کیا ہوا ہے, تو سارے امپلائرز اور امپلائیز نے یہ ایگری کیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ پھر وہاں پیسے رشوت دے کے سندھ کے حالات دیکھ کے وہ بچ بھی سکتے ہیں کنٹریبیوشن دیتے ہوئے, لیکن ان کو پتہ تھا اس میں غریب رول جائے گا کیونکہ سندھ میں یہی ہو رہا ہے. تو جو 15 دن آپ کو لیگلی ملے تھے آپ نے وہ بھی نہیں ضائع کیے. میں حیران ہوں کہ 1.5 سال بعد آپ میں اتنا درد جاگ گیا ہے یو بی آئی کے لیے اور WWF کے لیے. شاید الیکشن میں کتنا دیر نہیں رہا تو شاید ان کے لیے فنڈز آپ کو جمع کرنے تھے, لیکن جو بھی چیز ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ کا حق ہے, آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس میں آپ جوائنٹ سیشن میں آپ شامل ہوں اور کریں. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس, اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس, محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740